عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541-838 یعنی 0345 9541 838۔ صفحہ نمبر 31، مسلمانوں کی اقتصادیت کا مختصر مطالعہ۔ سوال نمبر 7، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے معاشی افکار پر نوٹ لکھیے، اور یہ سوال ہے جی 2007 کے امتحان میں۔ جواب: امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ تعارف: آپ 711 عیسوی کو کوفہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کے معاشی حالات ٹھیک نہ تھے، جس کی وجہ سے آپ نے کم عمری میں ہی معاش کے لیے جدوجہد شروع کر دی۔ کسب معاش کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی تعلیم کو جاری رکھا۔ پہلے آپ نے عبد الرحمن بن ابی یعلا کی شاگردگی اختیار کی، اس کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس میں مستقل طور پر شامل ہو گئے۔ آپ نے تفسیر، حدیث، فقہ، تاریخ، لغت اور علم الکلام وغیرہ جیسے علوم و فنون میں مہارت حاصل کی۔ آپ 166 ہجری میں مشرقی بغداد کے قاضی مقرر ہوئے۔ آپ نے متعدد کتابیں لکھی، جن میں سے کتاب الآثار، کتاب الخراج، اعمالی اور اصول فقہ بہت مشہور ہیں۔ آپ 182 ہجری میں بغداد میں فوت ہوئے۔ خلیفہ ہارون رشید نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ امام صاحب کے معاشی افکار کا مختصراً جائزہ۔ آپ کے معاشی افکار کو ذیل میں بیان کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، اسلامی ریاست کی معاشی ذمہ داری۔ آپ نے اسلامی ریاست کی درج ذیل معاشی ذمہ داریاں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، رعایا کی فلاح و بہبود کا تصور۔ آپ کے نزدیک رعایا کی فلاح و بہبود خلیفہ یا امام کی سب سے اہم ذمہ داری ہے۔ آپ رحمہم اللہ نے اپنی کتاب میں مختلف مقامات پر خلیفہ ہارون الرشید کو ایسے کام کرنے کی ترغیب دی جو رعایا کی فلاح و بہبود کے ضامن ہوں۔ رعایا کی معاشی حالت کی درستی کے لیے فلاحی کاموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 2، زمینوں کی آپ کا آباد کاری کا تصور۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ کو ترغیب دی ہے کہ وہ رعایا کی فلاح کے لیے بنجر اور مردہ زمینوں کو آباد کرنے کا اہتمام و انتظام کرے۔ زمینوں کی آباد کاری سے اناج کی پیداوار بڑھتی ہے، جو رعایا کی خوشحالی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ نمبر 3، نہروں کی تعمیر و توسیع۔ خلیفہ کو چاہیے کہ وہ بنجر زمینوں کو آباد کرنے کے لیے نہریں کھدوائے۔ دریاؤں کی مرمت اور ان سے آگے نہریں نکلوانا خلیفہ کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بڑے دریا جو مسلمانوں کے لیے عام ہوں، اگر کسی طرح کی کھدوائی یا مرمت کے محتاج ہوں تو اس کی ذمہ داری امام کی سپرد ہوگی۔ اگر اس کے بعد ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو تو امام کو چاہیے کہ اسے درست کروائے۔ کتاب الخراج، صفحہ نمبر 32۔ 2، ترقیاتی منصوبوں کے اخراجات۔ آبپاشی کے لیے نہروں کی تعمیر، مرمت اور صفائی کے اخراجات کی تکمیل درج ذیل طریقے سے کی جائے۔ نمبر 1، ناکارہ زمینوں کی آبادکاری کے اخراجات۔ ناکارہ زمینوں کی آبادکاری سے ملک ترقی و خوشحالی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے، جس سے رعایا کی فلاح و بہبود ہوتی ہے۔ امام ابو یوسف کا کہنا ہے کہ بنجر زمینوں کی آبادکاری پر
اٹھنے والے اخراجات بیت المال سے ادا کیے جائیں، کتاب الخراج۔ نمبر 2، نہروں کی مرمت کے اخراجات۔ بڑے دریاؤں سے نکالی گئی نہریں جن میں پانی جاری ہو، اگر ان کی مرمت، صفائی اور کھدائی مطلوب ہو تو اس پر اٹھنے والے اخراجات ریاست کے خزانے اور ان نہروں سے استفادہ کرنے والے باشندوں کے درمیان تقسیم کر دیے جائیں۔ نہروں کی مرمت وغیرہ کا کام حکومت اپنی نگرانی میں کروائے۔ نمبر 3، نالیوں کی تعمیر کے اخراجات۔ دریاؤں سے نکلی ہوئی نہروں سے پانی کو اپنے باغات اور کھیتوں تک پہنچانے کے لیے نالیوں کی تعمیر کرنا متعلقہ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ ان پر آنے والے اخراجات ان باغوں اور کھیتوں کے مالک برداشت کریں گے جو اس پانی سے اپنے کھیتوں اور باغوں کو سیراب کرتے ہیں۔ یہ تو مین جو ہیڈنگ تھی ترقیاتی منصوبوں کے اخراجات، نمبر 2 میں اس میں 3 جزیات تھی۔ اب مین ہیڈنگ آگے ہے، نمبر 3، خراج۔ جنگ کے بعد مسلمانوں نے جن علاقوں کو فتح کر لیا یا جو علاقے معاہدوں کے تحت اسلامی مملکت کے قبضے میں آ گئے، ان کی زمینیں اسلامی مملکت کی ملکیت ہیں۔ اگر اسلامی ریاست ان زمینوں کو انہی غیر مسلموں کو کرائے پر دیں تو ان سے فصل پر ایک مخصوص پیداوار حاصل کی جاتی ہے جو خراج کہلاتی ہے۔ امام ابو یوسف نے خراج کی وضاحت کے بارے میں اپنی درج ذیل آراء کا اظہار کیا ہے۔ نمبر 1، مقدار کا تعین نہ کرنا۔ امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ خراج کی مقدار کا پہلے سے تعین نہ کیا جائے بلکہ اس سے پیداوار کی شرح پر لیا جائے۔ نمبر 2، اناج کا سستا ہونا۔ اگر خراج کی مقدار متعین ہو تو اناج کے سستا ہونے کی وجہ سے سلطان کو نقصان ہوگا جو وہ برداشت نہیں کرے گا۔ نمبر 3، اناج کا مہنگا ہونا۔ امام ابو یوسف خراج کی متعین مقدار کے حق میں نہیں ہیں۔ ان کی رائے میں اناج سستا اور مہنگا ہو سکتا ہے، پس متعین کرنے کی صورت میں دونوں میں سے کسی ایک فریق کو نقصان ہو سکتا ہے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر غلہ بہت زیادہ گراں ہو تو یعنی کم سستا ہو، یعنی سستا ہو جائے تو خراج ادا کرنے والوں کو مقررہ مقدار زیادہ معلوم ہوگی، لیکن سلطان کو اس میں تخفیف گوارا نہ ہوگی۔ صفحہ نمبر 33۔ نمبر 4 جو مین ہیڈنگ ہے، تسعیر۔ مفہوم: تسعیر کا مطلب ہے چیزوں کی قیمتیں مقرر کرنا۔ معاشیات کا عام اصول یہ ہے کہ قیمتیں طلب اور رسد کے توازن سے خود بخود طے ہوتی ہیں۔ جب اشیاء کی طلب بڑھے گی اور رسد کم ہوگی تو ان کی قیمت بھی بڑھے گی، جب رسد بڑھے گی اور طلب کم ہوگی تو قیمت کم ہوگی۔ اس سلسلے میں امام ابو یوسف کی رائے یہ ہے کہ ارزانی اور گرانی کی کوئی حد متعین نہیں ہے جسے معلوم کیا جا سکے۔ قیمت کا معاملہ آسمان پر طے ہوتا ہے، نہیں معلوم یہ کس طرح طے پاتا ہے۔ ارزانی غلہ کی فراوانی کے سبب نہیں بلکہ ارزانی غلہ کی فراوانی کے سبب نہیں ہوتی، نہ گرانی اس کی قلت کے سبب ہوتی ہے۔ نرخ کی گرانی اور ارزانی اللہ کے فیصلے اور اس کے حکم کے تحت ہوتی ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ غلہ فراواں یعنی رسد زیادہ ہو مگر گراں ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کم ہو مگر سستا ہو۔ سوال نمبر 8، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے معاشی افکار پر نوٹ لکھیے، اور یہ سوال ہیں امتحانات 2010 اور 2011 میں۔ یہ 2010 اور 2011 کے امتحانات میں یہ سوال آیا ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے معاشی افکار پر نوٹ لکھیے۔ جواب: حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تعارف: حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ 2 فروری 1703 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ اورنگزیب عالمگیر کے دور کے ایک جید عالم تھے۔ شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ نے فتح عالمگیری کی تدوین میں شرکت کی اور دہلی میں مدرسہ رحیمیہ قائم کیا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ 17 برس کی عمر میں والد محترم کا انتقال ہو گیا تو آپ نے مسند درس سنبھال لی۔ 12 سال مسلسل درس و تدریس میں مصروف رہے۔ 1730 میں حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ وہاں مدینہ منورہ میں مقیم ہو کر شیخ ابو طاہر بن ابراہیم مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث کی سند لی اور 1732 عیسوی میں دہلی لوٹے۔ وطن واپس آ کر آپ حدیث کے درس میں مصروف ہو گئے۔ یہ سلسلہ آپ کی وفات 1762 عیسوی تک جاری رہا۔ تصانیف کی تعداد 100 سے زائد تھی، مگر زمانہ کی وسعت بردے پوری طرح محفوظ نہ رہنے دی۔ اس وقت ان میں سے بقدر 51 ایسی کتابیں ہیں جن سے بقدر نصف کی ملتی ہیں اور باقی اب تک نایاب و نادر ہیں۔ بطور نمونہ چند کتابوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ تفسیر میں فتح الرحمن ترجمۃ القرآن، الفوز القبیر عربی میں فتح الخبیر،
حدیث میں المسوا فی احادیث الموتا عربی میں ہے، المصطفیٰ فی شرع الموتا فارسی میں ہے۔ اسرار شریعت میں حجت اللہ البالغہ عربی میں ہے، انصاف فی بیان سبب الاختلاف عربی میں، اور عقد الجید فی الاحکام الاجتہاد و تقلید عربی زبان کی کتاب ہیں۔ صفحہ نمبر 34۔ تصوف میں حسن العقیدہ مکاتیب ہیں، یعنی ان کے خطوط ہیں۔ مناظرہ میں ازالت الخفار عن خلافت الخلفاء فارسی کی کتاب ہے، قرۃ العینین فی تفصیل الشیخین وغیرہ یہ کتابیں ہیں۔ شاہ صاحب کے معاشی افکار۔ نمبر 1، اقتصادی اور اخلاقی نظام کا۔ جب پارسیوں اور اہل روم کو حکومت کرتے صدیاں گزر گئیں، پارسی وہ قوم ہوتی ہے جو وہ مذہب ہوتا ہے جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، آتش پرست بھی ان کو کہتے ہیں۔ جب پارسیوں اور اہل روم کو حکومت کرتے صدیاں گزر گئیں اور دینوی تعیش کو انہوں نے اپنی زندگی بنا لیا اور آخرت کو بھلا دیا، دنیاوی تعیش کو انہوں نے اپنی زندگی بنا لیا اور آخرت کو بھلا دیا، اور شیطان نے اس پر غلبہ کر لیا، تو اب ان کی تمام زندگی کا حاصل یہ بن گیا کہ وہ عیش پسندی کے اسباب میں مصروف ہو گئے، اور ان میں قابل شخص سرمایہ داری اور تمول پر فخر کرتے اور اترانے لگا۔ یہ دیکھ کر دنیا کے مختلف کوشوں سے وہاں سے ماہرین جمع ہو گئے جو بے جا عیش پسندوں کو داد عیش دینے کے لیے عیش پسندی کے نت نئے طریقے ایجاد کرنے اور سامان عیش مہیا کرنے کے لیے عجیب و غریب دقیقہ سنجیوں اور نکتہ آفرینیوں میں مصروف نظر آنے لگے، اور قوم کے اکابر اس جد و جہد میں مصروف رہنے لگے کہ اسباب تعیش میں کسی طرح وہ دوسرے پر فائق ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے عمراء کے لیے سخت عیب سمجھا جانے لگا کہ ان کی کمر کا ٹپکا یا سر کا تاج 1,00,000 درہم سے کم قیمت ہو، ان کے پاس عالی شان سر بفلک محل نہ ہو جس میں پانی کے حوض، سرد و گرم حمام اور نمائش کے لیے بیش قیمت سواریاں، خدم و شم اور حسین و جمیل باندیاں موجود ہوں، صبح و شام رقص و سرور کی محفلیں گرم ہوں، اور جام و بوجھ سے شراب ارغوانی چھلک رہی ہو۔ نتیجہ یہ تھا کہ مملکت کی اکثریت پر یہ حالت طاری ہو گئی کہ دلوں کا امن و سکون مٹ گیا تھا، نا امیدی اور کاہلی بڑھتی جاتی تھی، اور بہت بڑی اکثریت رنج و غم اور آلام و افساد میں گھری نظر آتی تھی، اسی لیے کہ ایسی مفرطانہ عیش پرستی کے لیے زیادہ سے زیادہ قوم اور آمدنی درکار تھی، اور وہ ہر شخص کو مہیا نہ تھی۔ اس لیے حکام نے کاشتکاروں، تاجروں اور دوسرے کارپردازوں پر طرح طرح کے ٹیکس عائد کر کے ان کی کمر توڑ دی، اور انکار کرنے پر ان کو سخت سے سخت سزائیں دیں، اور مجبور کر کے ان کو ایسے گھوڑوں اور گدھوں کی طرح بنا دیا جو آبپاشی اور ہل چلانے کے کام میں لائے جاتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ ظلم و بد اخلاقی کی انتہا ہو گئی۔ نمبر 2، تحصیل معاش کو ترک کرنا تباہی کا موجب ہے۔ انہوں نے نہایت صلاحیت کے ساتھ بیان کیا کہ مملکت کی تباہی کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ افراد ملت ہاتھ کی کمائی کو چھوڑ کر اپنا بوجھ صرف بیت المال پر ڈال دیں اور اس کے حقیقی مصارف کے لیے باعث مصیبت بن جائیں۔ فرماتے ہیں اس زمانہ میں مملکتوں کی بربادی کا سبب 2 امور ہیں۔ اس زمانہ میں مملکتوں کی بربادی کا سبب 2 امور ہیں۔ ایک یہ کہ بیت المال کے مالیہ پر تنگ دستی چھا جائے، یعنی ایسے افراد بھی اپنی تمام تر معیشت کا بار اس پر ڈال دیں جس کا واقعی بیت المال میں حق ہے، جیسے مجاہدین، علماء اور وہ افراد بھی جن کے لیے آج کل کے بادشاہوں نے داد و دہش کے خزانے کھول رکھے ہیں، جیسے صوفی اور شاعر وغیرہ، یا اسی قسم کے دوسرے غلط اسباب سے بیت المال کو زیر بار کیا جائے۔ دراصل ان کے دماغوں میں یہ بات آنی چاہیے کہ بہترین ذریعہ معاش قوت بازو سے کمانا ہے، نہ کہ بیت المال پر انحصار کرنا، کیونکہ اس طرح ایک جماعت دوسری جماعت کے ساتھ مزاحمت کرتی ہے اور پھر ایک دوسرے کے لیے معاشی خرابی کا باعث بنتی ہے۔ نمبر 3، صفحہ نمبر 35، معاش کے بنیادی مسائل۔ علم اور معاش کی نگاہ میں معاشی کے بنیادی وسائل زراعت، تجارت اور صنعت و حرفت ہیں۔ اس لیے علماء معاشیات نے عالمین پیدائش کو، جو کہ معاشی ترقی کے ستون ہیں، زمین، محنت اور اصل میں محدود کیا ہے۔ زمین اور سخت
تو معروف ہیں، البتہ اصل کی وضاحت ضروری ہے۔ علم معیشت میں اصل اور دولت حقیقت و ماہیت کے اعتبار سے ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، مگر طریقے استعمال کے لحاظ سے دونوں کے درمیان فرق ہو جاتا ہے۔ پس اگر ہم دولت کو عامل پیدائش بنائیں، یعنی اس کو اس طرح کام میں لائیں کہ اس سے مزید دولت پیدا ہو، تو وہ علم معیشت کی نگاہ میں اصل کہلاتی ہے۔ اور اگر اس کو ثمرہ پیدائش اور ماحصل سمجھیں اور اس کو اس طرح استعمال کریں کہ بجائے مزید دولت پیدا ہونے کے اس سے بیماری ہماری کوئی ضرورت پوری ہوتی ہو، تو اس کا نام دولت ہے۔ مثلا سکونت کا مکان دولت ہے، اور اگر اس میں کوئی کارخانہ چلایا جائے یا اس کو کرایہ پر دے دیا جائے تو وہ اصل بن جائے گا۔ اسی طرح کرایہ پر چلنے والی گاڑی اصل کہلاتی ہے اور سیر و تفریح کی گاڑی دولت ہے۔ شاہ ولی اللہ نے معاشی نظریوں کی ان جدید کاوشوں کو ایک سادہ عبارت میں بیان فرما کر ان حقائق پر اس طرح روشنی ڈالی ہے۔ زراعت، جانوروں کی پرورش، معدنیات، نباتات اور حیوانات کا خشکی اور تری سے حاصل کیا جانا، اور بڑے لوہار، کپڑا بننے کی صنعتیں، یہ اور اسی قسم کی وہ تمام چیزیں کہ جن کے طبی جوہر سے انتقاء مطلوب ہو سکے، اصول معاشیات کہلاتی ہیں۔ یوں تو پیدائش دولت کے واسطے حرثہ عاملین، زمین، محنت اور اصل کی شرکت لازمی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ زراعت میں زمین کا حصہ غالب رہتا ہے، اور صنعت و حرفت میں اصل کی کارگزاری خاص طور سے قابل لحاظ ہوتی ہے۔ محنت دونوں صورتوں میں یکساں ضروری ہے۔ اسی طرح آپ دوسری جگہ فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 36، جبکہ انسان مدنی الطبع پیدا ہوا ہے کہ ان کی معاشی زندگی باہمی تعاون کے بغیر درست نہیں ہو سکتی، تو خدائی فیصلہ یہ ٹھہرا کہ امداد باہمی کو واجب کر دیا جائے، اور یہ کہ جس شخص کے ذریعہ بھی تمدن کو فائدہ پہنچ سکتا ہے اس کو تمدنی زندگی سے علیحدہ نہ ہونا چاہیے، الا یہ کہ کسی خاص وجہ سے مجبوری پیش آ جائے۔ اس معاشی وسائل کو وسیلہ بنانے کے لیے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اموال مباح پر قبضہ کیا جائے، یا اموال مباح میں سے جس غرض کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کے خصوصی جوہروں کے ذریعے اموال مباح پر قبضہ کیا جائے، یا اموال مباح میں ترقی کی جائے، مثلا مویشیوں کی افزائش نسل، آبپاشی اور اصلاح زمین کے ذریعہ زراعت وغیرہ، اور اس باہمی تعاون سے معاشی مسائل حل کرنے میں یہ شرط لازمی ہے کہ یہ قبضہ اور حصول ترقی ایک دوسرے کی معاشی زندگی کی تنگی کا باعث نہ بن جائے، کہ یہ نتیجہ نکلے کہ نظام تمدن فاسد اور خراب ہو کر رہ جائے۔ محنت دونوں صورتوں میں یکساں ضروری ہے۔ اس طرح آپ دوسری جگہ فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 36، جبکہ انسان مدنی الطبع پیدا ہوا ہے کہ اس کی معاشی زندگی باہمی تعاون کے بغیر درست نہیں ہو سکتی، تو خدائی فیصلہ یہ ٹھہرا کہ امداد باہمی کو واجب کر دیا جائے، اور یہ کہ جس شخص کے ذریعہ بھی تمدن کو فائدہ پہنچ سکتا ہے اس کو تمدنی زندگی سے علیحدہ نہ ہونا چاہیے، اللہ یہ کہ کسی خاص وجہ سے مجبوری پیش آ جائے۔ اس معاشی وسائل کو وسیلہ بنانے کے لیے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اموال مباح پر قبضہ کیا جائے، یا اموال مباح میں سے جس غرض کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کے خصوصی جوہروں کے ذریعے اموال مباح پر قبضہ کیا جائے، یا اموال مباح میں ترقی کی جائے، مثلا مویشیوں کی افزائشی نسل، آبپاشی اور اصلاح زمین کے ذریعے زراعت وغیرہ، اور اس باہمی تعاون سے معاشی مسائل حل کرنے میں شرط لازمی ہے کہ یہ قبضہ اور حصول ترقی ایک دوسرے کی معاشی زندگی کی تنگی کا باعث نہ بن جائے، کہ یہ نتیجہ نکلے کہ نظام تمدن فاسد اور خراب ہو کر رہ جائے۔ سوال نمبر 9، علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کے معاشی افکار۔ آپ کا پورا نام ابو محمد علی بن احمد بن سعید ابن حزم ہے۔ جب آپ سن شعور کو پہنچے تو ان کے والد نے اس وقت کے مشہور عالم دین جن کا نام ابو القاسم عبد الرحمن بن یزید ازوی تھا کو ابن حزم کا استاد مقرر کیا۔ کچھ عرصہ بعد قرطبہ کے مشہور محدث جن کا نام ہمدانی تھا ابن حزم کو سماعت حدیث کا درس دیا کرتے۔ ان کے والد ماجد کا انتقال 402 ہجری میں ہوا تو ابن حزم مریا کے گورنر سے ابن حزم کے سیاسی طور پر اختلافات پیدا ہو گئے، اور گورنر نے ان کو قید میں ڈال دیا۔ کچھ عرصہ جیل میں بند رکھنے کے بعد ان کو جلا وطن کر دیا گیا، اور آپ پھرتے پھراتے قلعہ القصر پہنچے، اور کچھ مدت یعنی چند ماہ ابن المقفل کے ساتھ مقیم رہے۔ یہاں سے آپ خاندان اموی کے حکمران عبد الرحمن بن محمد کے دربار میں پہنچے۔ چنانچہ عبد الرحمن نے ابن حزم کو اپنا وزیر مقرر کیا۔ جب
غرناطہ فتح کرنے کے لیے لشکر روانہ ہوا تو یہ بھی لڑائی میں شامل تھے۔ افسوس کہ عبد الرحمن بن محمد کو راستہ ہی میں قتل کر دیا گیا، لہٰذا آپ کو دوسرے شکست خوردہ لوگوں کے ساتھ گرفتار کر کے قید و بند میں ڈال دیا گیا۔ جب 409 ہجری میں قید سے رہائی ملی تو آپ سیدھے کرتبہ پہنچے، سیاست کو خیر بات کہہ کر فقہ و حدیث پڑھانے کا کام شروع کر دیا۔ جب عبد الرحمن بن حشام بن عبد الجبار کو اموی سلطنت کا تخت نشین کیا گیا تو اس نے ایک بار پھر آپ کو اپنا وزیر بنایا۔ اس کے بعد بھی آپ حشام المعتمد باللہ کے بھی وزیر رہے، لیکن 422 ہجری میں حشام کو معزول کر دیا گیا تو ابن حزم نے ایک بار پھر سیاست سے علیحدگی اختیار کر لی اور بقیہ زندگی اشاعت علم کے لیے وقف کر دی۔ صفحہ نمبر 37۔ آپ کی تصنیفات کی تعداد تقریباً 400 تھی، لیکن ان میں سے زیادہ تر اشبیلیہ میں سپرد آگ کر دی گئیں۔ آخر یہ علم و ادب کا منبع اور اسلام کا فرزند 28 شعبان 456 ہجری بمطابق 5 اگست 1064 عیسوی کو اس دار فانی سے رخصت ہو گیا۔ علامہ ابن حزم کے معاشی افکار کا جائزہ۔ آپ کی چند معاشی افکار درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، بنیادی ضروریات۔ ابن حزم کا خیال ہے کہ معاشرے کے ہر فرد کو بلا تمیز قوم قبیلہ جو اپنی روزی کمانے کے قابل نہ ہو، بیت المال سے خلیفہ وقت اتنی امداد مہیا کرے کہ وہ تو پیٹ بھر کر کھانا کھا سکیں، دکھ سکھ میں اپنا علاج معالجہ کر سکیں، موسم گرما سرما میں اپنا تن ڈھانپ سکیں۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر بیت المال ان کی کفالت نہ کر سکے تو خلیفہ کا فرض ہے کہ وہ اہل ثروت لوگوں کو ان کی کفالت پر مجبور کرے تاکہ وہ مجبور اور نادار لوگ معاشرہ میں باعزت زندگی بسر کر سکیں۔ نمبر 2، میراث اور وصیت۔ اسی طرح میراث اور وصیت کے بارے میں ابن حزم کا خیال ہے کہ متوفی کے ترکہ میں غیر وارث اقربا کی وصیت کا حصہ مقدم ہے، جبکہ اکثر فقی حضرات غیر وارث اقارب کے سلسلہ میں کی جانے والی وصیت کو اہمیت نہیں دیتے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ وصیت کرنے والا اپنی گنجائش دیکھ کر وصیت کرے تاکہ اسے پورا کرنا ممکن ہو سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ واجب وصیت کو ترک کرنا ظلم کے مترادف ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے کسی کی حق تلفی ہوتی ہے۔ نمبر 3، مرنے والے کے ترکہ میں یتیموں مسکینوں کا حق۔ اگر ترکہ کی تقسیم کے وقت کچھ یتیم مسکین جمع ہو جائیں تو حاکم کا فرض ہے کہ کل ترکہ کے حصے مقرر کرے اور اس میں سے یتامہ اور مساکین کا حصہ نکال کر ان کو دے۔ یہ خیال ابن حزم کا ہے جسے وہ تقسیم دولت کے سلسلے میں ضروری خیال کرتے ہیں۔ یوں اکثر فقہا حضرات غریبوں مسکینوں کو ترکہ میں سے کچھ دے دینے کے حق میں ہیں اور اسے اختیاری سمجھتے ہیں۔ ان کے برعکس ابن حزم اسے واجب قرار دیتے ہیں اور ان کے اس خیال سے معاشرے میں تقسیم دولت کا ایک بہترین اصول معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 4، زمین کی آمدنی۔ عاملین پیدائش میں سب سے بڑا عنصر زمین ہے اور اسی پر ملک و قوم کی دولت کا انحصار ہوتا ہے، اور خاص طور پر زرعی ممالک میں جب تک نظام زمین درست نہ ہو وہاں کی عوام ترقی نہیں کر سکتی۔ چنانچہ اس مسئلہ پر ابن حزم نے بہت مدلل رائے دی ہے۔ عام طور پر زمین ٹھیکہ پر دے دی جاتی ہے جسے اکثر فقی حضرات جائز تصور کرتے ہیں، لیکن ان سب کے برعکس ابن حزم اسے جائز خیال نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ زمین اجارہ یا ٹھیکہ پر دینا درست نہیں۔ اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ زمین کو کسی حالت میں ٹھیکہ پر دینا درست نہیں، خواہ وہ کاشت کے لیے ہو تعمیری مقصد کے لیے ہو۔ صفحہ نمبر 38۔ زمین کی کاشت کی صورتیں۔ ابن حزم زمین کو ٹھیکہ پر نہ دینے کے بعد اس کی کاشت کی 3 مختلف صورتیں بتاتے ہیں۔ نمبر 1، یہ کہ اپنے آلات و حیوانات سے خود بیج ڈال کر خود کاشت کرے۔ 2، دوسروں کو اگر کاشت کے لیے دے تو بلا محافظہ دے، اور اگر مالک و مزارع آلات حیوانات بیج وغیرہ میں برابر کے شریک ہوں تو مالک کا کچھ وصول نہ کرنا اچھا اور مستحسن فعل ہے۔ 3، جب مالک اپنی زمین مزارع کو دے، مزارع اپنے آلات و آوان سے اسے خود کاشت کرے، اپنے آلات اور حیوانات سے اس کو خود کاشت کرے، بیج ڈالے، زمین کا مالک اس میں سے مقررہ حصہ پیداوار چوتھائی نصف یا جتنا مقرر کیا جائے وصول کرے
اور کوئی شرط عائد نہ کرے، اور اگر زمین سے کچھ بھی پیدا نہ ہو تو مزارع نہ کچھ لے گا اور نہ کچھ دے گا۔ صفحہ نمبر 38 جاری ہے۔ 5 مزدور پر تاوان کا مسئلہ۔ عملی نے پیدائش میں دوسرے نمبر پر محنت ہے۔ یقیناً محنت تو انسان خود کرتا ہے۔ اس کی 2 اقسام بیان کی گئی ہیں، نمبر 1 اجیر مشترک اور نمبر 2 اجیر خاص۔ نمبر 1 اجیر مشترک، وہ مزدور جو خود کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے دوسرے تمام لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں اور ایسے مزدور کو اس کی محنت کا معاوضہ بھی ادا کرتے ہیں۔ نمبر 2 اجیر خاص، دوسری قسم اجیر خاص ہے، یعنی کسی کا ذاتی کام کرنے والا، جیسے باورچی، چوکیدار وغیرہ، جو کسی ایک آدمی کا کام کرتے ہیں اور اسی سے اپنا معاوضہ وصول کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک سے کوئی نقصان سرزد ہو جائے تو کیا ان سے تاوان وصول کیا جائے یا نہ کیا جائے؟ احناف کا قول، اس سلسلہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ان سے کوئی نقصان سرزد ہو جائے تو ان اجیر مشترک سے تاوان وصول نہ کیا جائے، جبکہ امام ابو یوسف اور امام محمد کا خیال ہے کہ تاوان وصول کیا جائے۔ ابن حزم کا قول، ان سب کے برعکس امام ابن حزم اجیر خاص اور اجیر مشترک کو ایک جیسا جانتے ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں رکھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ نقصان کی صورت میں دونوں سے تاوان وصول نہ کیا جائے، لیکن اگر وہ یہ نقصان ارادتاً کریں تو تاوان ضرور لیا جائے۔ صفحہ نمبر 39، سوال نمبر 9، علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کے معاشی افکار بیان کریں۔ جواب، اسلام کے ماہرین معاشیات و مفکرین میں علامہ ابن خلدون کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ ان کا پورا نام ابو زید عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ہے۔ ان کا پورا نام ابو زید عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ہے۔ یہ عرب کے ایک مشہور قبیلہ قندز سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی پیدائش 731 ہجری بمطابق 1332 عیسوی میں تیونس میں ہوئی۔ حالات زندگی، ابن خلدون نے اپنا بچپن تیونس میں گزارا اور رائج علوم قرآن و حدیث، فقہ، صرف و نحو اور شعر و ادب کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے منطق، فلسفہ اور عقائد کے علوم میں کمال حاصل کیا۔ جب بنو مزین کو شمالی افریقہ میں اقتدار حاصل ہوا تو ابن خلدون اپنی قابلیت اور کوشش کی بنیاد پر دربار میں اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے میں کامیاب ہوئے اور انہوں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا اور بنو مزین کے دربار میں اہم مناصب پر فائز رہے۔ 755 ہجری میں سلطان ابو انان المرینی نے انہیں نہایت ہی اہم عہدہ یعنی اپنا سیکٹری مقرر فرمایا۔ اس عہدہ پر رہتے ہوئے اپنی زندگی کے سخت دن بھی دیکھنے پڑے اور ایسے تجربات حاصل ہوئے جو کہ بادشاہوں کے مقرب اکثر برداشت کرتے ہیں۔ اسی دوران ایسا وقت دیکھنا نصیب ہوا کہ ابن خلدون قید کر لیے گئے کیونکہ بادشاہ ان سے ناراض ہو گئے تھے، لیکن جلد ہی ان کو اس مصیبت سے نجات مل گئی کیونکہ نئے سلطان ابو سالبم نے ان پر مہربانی کرتے ہوئے پھر سے اپنا سیکٹری مقرر کر دیا۔ سلطان ابو سالم کی وفات کے بعد حالات نے مرتبہ پھر پلٹا کھایا، لیکن اس بار ابن خلدون نے کوشش کی کہ انہیں غرناطہ جانے کا اذن مل جائے۔ وہاں ان کے قریبی دوست کی وساطت سے مشہور وزیر ابن الخطیب کی دوستی حاصل ہوئی اور وہ کچھ وقت بنو الاحمر کے زیر سایہ وہاں قیام کرتے رہے۔ جب ابن الخطیب کی طبیعت ابن خلدون سے بھر گئی تو وہ ایک بار پھر شمالی افریقہ لوٹ گئے اور بنو حفص کے دربار سے وابستہ رہے۔ آخر اکتا کر بادشاہوں اور عمرا کی صحبت سے تائب ہو کر گوشہ نشینی اختیار کر کے قلعہ ابن اسلام سے مقیم ہوئے اور باقی زندگی تصنیف و تالیف میں بسر کر دی۔ اسی طرح ایک مدت کے بعد حج بیت اللہ کا سفر کیا، جہاں سے فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد مصر پہنچے۔ وہاں کی مشہور علمی درس کا جامعہ الازہر میں بطور استاد درس و تدریس کا کام کرتے رہے۔ تصانیف، آپ کی مشہور تصانیف میں تاریخ و مقدمہ کے علاوہ شرح قصیدہ بردہ، المحصل کی تلخیص، ابن الخطیب کے ارجوزہ کی شرح، ابن رشد کے بعض رسائل کی شرح، منطق پر ایک رسالہ، ریاضی پر ایک کتابچہ خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ جامعہ الازہر میں تقریباً 15 برس خدمات سر انجام دینے کے بعد یہ علم کا چاند 808 ہجری میں قاہرہ کے مقام پر فوت ہو گیا۔ صفحہ نمبر 40،
ابن خلدون کے معاشی افکار۔ ابن خلدون کے چند معاشی افکار مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، تاریخ اور معاشیات کا میل جول۔ ابن خلدون نے اس میل جول کا نتیجہ اس طرح اخذ کیا کہ شروع کے ایام میں انسان وحشیانہ زندگی بسر کرتے تھے، غیر زرخیز زمین پر کچھ پیدا کرنے کا علم نہ رکھتے تھے، اسی وجہ سے کسی ایک جگہ جم کر نہ رہتے تھے، بلکہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اور معاشی ضروریات پوری کرنے کے لیے خانہ بدوشی کی حالت میں رہتے تھے، اپنے جان و مال کی حفاظت خود کرتے تھے۔ اجتماعی حالت بالکل سادہ تھی، پھر آہستہ آہستہ ان میں کچھ شعور پیدا ہوتا گیا، پھر وہ اپنی جسمانی طاقت پر بھروسہ کرنے لگے، مادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ادھر ادھر تلاش کرتے پھرتے، پھر اللہ پاک نے انہیں کچھ اور عقل اور شعور عطا کیا، دماغی قوت کے زور پر ایجادات کرنے لگے، پھر وہ وحشیانہ طریقے چھوڑ کر کھیتی باڑی اور تجارت کرنے لگے۔ جو جو ترقی کرتے گئے ان کی حالت بدلتی گئی، انہوں نے کام تقسیم کر لیا اور ایک دوسرے کے لیے کام کرنا شروع کیے۔ اس طرح آہستہ آہستہ کچھ امیر اور کچھ غریب بنتے گئے۔ امیر لوگوں نے سرمایہ کا استعمال کر کے کارخانے بنانے شروع کیے، جہاں غریب بنتے گئے۔ امیر لوگوں نے سرمایہ کا استعمال کر کے کارخانے بنانے شروع کیے، جہاں غریب کام کرتے، جن کا معاوضہ امیر ادا کرتے، اور جب یہ عمل اپنے کمال کو پہنچتے ہیں تو طبیعت کے اندر ایک تبدیلی کی خواہش ابھرتی ہے، جس کا نتیجہ بربادی ہوتا ہے۔ ابن خلدون کے مطابق ہر معاشرے میں کم و بیش 120 سال بعد تبدیلی پیدا ہوتی ہے، تمام رسم و رواج بدل جاتے ہیں، گویا سابقہ تہذیب کی موت واقع ہو جاتی ہے، اس کی جگہ لینے کے لیے ایک نئی تہذیب پیدا ہوتی ہے، گویا ایک کی موت دوسرے کی موت واقع ہو جاتی ہے، اس کی جگہ لینے کے لیے ایک نئی تہذیب جنم لیتی ہے، گویا ایک کی موت دوسرے کی پیدائش کا سبب بنتی ہے، یہاں تک کہ اس طرح پھر 120 سال کا عرصہ مکمل ہو جاتا ہے، اور پھر پہلے کی طرح نئی تہذیب جنم لیتی ہے، اور پہلی کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ جو قوم دنیا میں زندہ رہنے کی خواہش مند ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تہذیب و تمدن، صنعت و حرفت کی ترقی کے ساتھ ساتھ اخلاق و سیرت پر بھی توجہ مرکوز رکھے، کیونکہ اس کے بغیر اچھی زندگی ممکن نہیں۔ نمبر 2، نظریہ محنت۔ ابن خلدون انسانی اجرتوں کو محنت کے تابع رکھتے ہیں۔ ان کے خیال میں محنت ہی اصل چیز ہے، جتنی محنت ہو اتنی ہی اجرت ہونی چاہیے۔ ان کو وہ اس طرح ثابت کرتے ہیں کہ اگر محنت نہ کی جائے تو زمین سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا، نیز اگر محنت کر کے جانوروں کا دودھ نہ نکالا جائے تو وہ ان کے تھنوں میں خشک ہو جائے، اگر زمین میں ڈھلوان نہ بنائی جائے تو نہروں میں کبھی بھی پانی نہ پہنچ سکے۔ صفحہ نمبر 41۔ ہاں، یہ بات لازمی ہے کہ محنت کے سلسلہ میں ابن خلدون کا نظریہ یہ ہے کہ انسان سے اتنی محنت کا مطالبہ کیا جائے جتنا وہ بآسانی پورا کر سکے۔ اگر اس سے بہت زیادہ محنت لی جائے گی تو اس کے اعضاء بہت جلد بیکار ہو جائیں گے، اور اس طرح ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا میں محنت کش ناپید ہو جائیں گے، اور اس طرح تمام کام رک جائیں گے، جس کا انجام تباہی و بربادی ہوگا۔ نمبر 3، حکومت کی ذمہ داری۔ ابن خلدون کے نزدیک مخلوق خدا کی معاشی ضروریات کو پورا کرنا حکومت وقت کا کام ہے، اس لیے حکومت کو ایسے ذرائع و وسائل پیدا کرنے چاہیے کہ جہاں عوام محنت کر کے اس کے اپنی معاشی ضروریات مثلاً روٹی، کپڑا، مکان اور صحت پوری کر سکیں۔ سوال نمبر 11، محنت کی عظمت کو اجاگر کیجیے، نیز آجر و اجیر کے حقوق بیان کیجیے۔ اور یہ سوال آیا ہے 2008، 2009، 2010، 2011، 2012 اور 2014 کے امتحانات میں۔ جواب: محنت کی تعریف۔ محنت یعنی لیبر سے مراد انسان کی دماغی یا جسمانی کوشش ہے، جس کے محافظہ میں اسے مال یعنی زر یعنی روپیہ ملتا ہے۔ کاشتکار، کان کن، لوہار، ترکھان، ڈرائیور، کلی، مزدور، ماہی گیر وغیرہ جسمانی محنت کرتے ہیں۔ ڈاکٹر، پروفیسر محنت کرتے ہیں، لیکن اگر پروفیسر گھر میں اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے، ڈاکٹر اپنے گھر میں اپنے بچوں یا رشتہ داروں کا علاج کرتا ہے، یا اکاؤنٹنٹ اپنے گھر کے اخراجات کا حساب کتاب کرتا ہے، تو اگرچہ یہ بھی ذہنی کام کرتے ہیں مگر انہیں کوئی معاوضہ نہیں ملتا، لہٰذا ہماری مذکورہ تعریف کے مطابق یہ محنت نہیں۔ اس طرح مزدور اپنے گھر کی دیوار تعمیر کرتا ہے، اگرچہ وہ سخت جسمانی محنت کرتا ہے، مگر معیشت دان اس کو بھی محنت نہیں کہیں گے، کیونکہ ان کے نزدیک اس سے مراد وہ دماغی یا جسمانی جد و جہد ہے جو جزوی یا کلی طور پر کسی ایسے مقصد کے لیے کی جائے جو اس سے لطف سے مختلف ہو، اس کام کرنے سے براہ راست،
اور اس کام کرنے سے براہ راست حاصل ہے۔ معیشت دان محنت کی تعریف یہ کرتے ہیں وہ دماغی یا جسمانی جد و جہد جو جزوی یا کلی طور پر کسی ایسے مقصد کے لیے کی جائے جو اس لطف سے مختلف ہو جو اس کام کرنے سے براہ راست حاصل ہے۔ محنت کی اہمیت۔ انسان نے جب آسمان کی بلندیوں سے اتر کر زمین کی وسعتوں کو اپنا عارضی مسکن بنایا، اسی وقت سے محنت و مشقت اس کی زندگی کا لازمی عنصر رہی ہے۔ انسان کی اسی جذبہ محنت نے زمین کے صحراؤں میں باغ و بہار، یہ حسن و رہنائی، یہ ثبات و ملاحت اور حسن ترتیب و حسن تنظیم پیدا کی ہے۔ اسی محنت و مشقت نے انسان کے لیے تسخیر کائنات کی کٹھن اور مشکل راہوں کو آسان بنایا ہے۔ اسی کے ذریعے اس نے زمین کا سینہ چاک کر کے اس میں پھل پھول اگائے، دریاؤں اور طوفان کے رخ تبدیل کیے، دریاؤں اور طوفانوں کے رخ تبدیل کیے، کائنات کی مخفی قوتوں اور پوشیدہ خزانہ تک رسائی حاصل کی، اور زندگی میں آسائش اور آرائش اور رعنائی اور زیبائی پیدا کی۔ الغرض انسانی تاریخ در حقیقت انسان کی جد و جہد اور عزم و استقلال کی تاریخ ہے۔ صفحہ نمبر 42۔ اسلام دین فطرت ہے، اس لیے اس نے نہ صرف جد و جہد اور محنت و مشقت کو انسانی زندگی کے رواں دواں رہنے اور اس کی بقا اور سالمیت کے لیے لازمی قرار دیا ہے، بلکہ اس نے محنت و مشقت اور عمل پہم کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے، جس کی روشنی میں محنت ایک عیب نہیں بلکہ کسب کمال کا ایک اہم اور وقی ذریعہ نظر آتا ہے۔ محنت کی حیثیت اور عزت۔ مزدوروں کے مسائل کے سلسلہ میں بنیادی چیز محنت کی حیثیت کا تعین ہے۔ جہاں تک محنت کی عزت افزائی کا سوال ہے، اس کو دنیا کے موجودہ ہر نظام نے اہمیت دی ہے، مگر جیسے کہ اوپر ذکر کیا گیا کہ محنت کی عزت افزائی انسان کو محض معاشی ضروریات کا مجموعہ سمجھ کر کی گئی ہے، اس لیے محنت کش طبقہ کو اس سے ذہنی آسودگی حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہم یہاں سب سے پہلے محنت کی حیثیت اور اس کی عزت افزائی کے سلسلہ میں اسلام کی ہدایات کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ مزدوروں کے مسائل کے سلسلہ میں بنیادی چیز محنت کی حیثیت کا تعین ہے۔ جہاں تک محنت کی عزت افزائی کا سوال ہے، اس کو دنیا کے موجودہ ہر نظام نے اہمیت دی ہے۔ محنت اور قرآن و سنت کی نصوص یعنی آیات کا اجمالی جائزہ۔ قرآن حکیم میں اگرچہ مروجہ مفہوم میں ہمیں محنت کا ذکر نہیں ملتا، تاہم ارشادات اور کنایات میں اتنا کچھ کہہ دیا گیا ہے جس سے دور حاضر کے تمام مسائل و معاملات کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، ہر جزا و سزا کی اساسی محنت۔ قرآن مجید میں انسانی زندگی کی ہر جزا و سزا کی اساس محنت اور عمل پر قائم کی گئی ہے۔ ایک جگہ یہ فرمایا گیا ہے، لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت، سورہ البقرہ۔ ترجمہ، انسان اچھے کام کرے گا تو اس کو فائدہ پہنچے گا اور برے کام کرے گا تو نقصان اٹھائے گا۔ ایک دوسرے مقام پر اعلان فرمایا، کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروہ ہے، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروی ہے، گروہ ہے، یہاں لکھا ہوا گروہ ہے۔ سورہ زلزال میں ہے، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، سورہ الزلزال، صفحہ نمبر 43۔ ترجمہ ہے، اسی لیے جو لوگ عہد نبوی میں اس حکم کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے تھے اور جنہوں نے ایک محنت کا صحابی کی محنت شاقہ سے کی ہوئی کمائی اور اس سے کیے گئے صدقہ کو حقیر قرار دیا تھا، انہیں قرآن مجید میں زمرہ منافقین سے شمار کر کے تنبیہ کی گئی ہے۔ ترجمہ، جو مسلمان جو استطاعت والے مسلمان دل کھول کر خیرات کرتے ہیں اور جو بیچارے غریب صرف اتنا ہی کما سکتے ہیں جتنی مزدوری کرتے ہیں، اس تھوڑی سی کمائی سے بھی خرچ کرتے ہیں، ان پر جو منافقین تان کرتے اور ہنستے ہیں، خدا ان سے ہنستا ہے اور ان کے لیے تکلیف دینے والا عذاب تیار ہے۔ نمبر 2، محنت اور انبیاء کرام علیہ السلام۔ علاوہ ازیں قرآن مجید میں متعدد انبیاء علیہ السلام کے متعلق بیان کیے گئے کہ وہ محنت اور مشقت سے اپنے لیے روزی کماتے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق فرمایا، ترجمہ، اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا کہ کشادہ زرہیں بناؤ اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑو اور نیک عمل کرو۔ پھر فرمایا، وَعَلَّمَهُ صَنَعَتَهُ لَبُوسُهُ لَكُمْ لَتَحْسَنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ۔ ترجمہ، اور ہم نے تمہارے لیے ان کو ایک طرح کا لباس بنانا بھی سکھایا تاکہ تم کو لڑائی کے نقصان سے بچائے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق مذکور ہے کہ انہوں نے 8 یا 10 سال تک
اپنے سسر حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائیں، جبکہ روایات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی محنت و مشقت اور حصول رزق کے لیے جدوجہد کا ذکر ملتا ہے۔ صفحہ نمبر 44۔ نمبر 3، آسائش محنت کے ساتھ مقید ہے یا مشروط ہے۔ اسی بنا پر قرآن مجید نے انسانی سکون کو محنت اور مشقت کے ساتھ مقید یا مشروط کر دیا ہے، اسی لیے 2 مرتبہ زور دے کر فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے اور بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ گویا زندگی کی تمام آسائشیں، کائنات کی تمام رونقیں اور حیات عرضی کی تمام رنگینیاں اسی انسانی محنت و مشقت کا صلہ ہیں۔ اگر انسان انفرادی یا اجتماعی طور پر محنت اور ریاضت اس سے ہاتھ اٹھا لے اور سستی اور قائلی کو اپنا شعار بنا لے تو اس کے نتیجے میں زندگی کی تمام باہمی رونقیں مان پڑ جائیں۔ دنیا میں حسن و زیبائی کی جگہ بدنمائی اور گندگی اور غلاظت آن لے اور دیکھتے ہی دیکھتے زندگی کا رنگ ہی مختلف ہو جائے۔ وہ اس لیے کہ اس زندگی کا نظام اپنی مدد آپ کے اصول پر مبنی ہے۔ کوئی پھول اپنے آپ پیدا نہیں ہوتا، کوئی پھل اپنے آپ پک کر انسان کے منہ میں نہیں آ جاتا، کوئی کپڑا از خود اگ کر اور بن کر انسانی جسم پر مزین نہیں ہو جاتا، اور اگر زندگی کی کوئی بھلائی اور اچھائی بھی اس وقت تک وقوع پذیر نہیں ہوتی، وقوع میں نہیں آتی جب تک کہ اس کے لیے خدا کے دیے ہوئے 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 2 آنکھیں اور جسم کے باقی اعضاء حرکت میں آ کر باقاعدہ محنت نہیں کرتے۔ اسی بنا پر قرآن مجید میں واضح الفاظ میں یہ کہہ دیا گیا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یعنی خدا اس حالت کو جو کسی قوم کو حاصل ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت کو خود نہ بدلے۔ نمبر 4، محنت کے ذریعے روزی کمانے کی فضیلت۔ اس لیے قرآن مجید میں محنت کے ذریعے روزی کمانے کو فضل اللہ یعنی اللہ کے فضل سے تعبیر کیا گیا ہے اور ہر مسلمان کو اس کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ الجمعہ میں ہے ترجمہ، پھر جب نماز یعنی جمعہ کا وقت ہو جائے تو اپنی اپنی راہ لو اور اللہ کا فضل یعنی روزی تلاش کرو۔ آیت اس طرح ہے فَإِذَا قَضَيْتُ الصَّلَاةَ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، یعنی پھر جب نماز جمعہ ہو جائے، اس کا وقت ہو جائے تو اپنی اپنی راہ لو اور اللہ کا فضل یعنی روزی تلاش کرو۔ جمعہ کا نماز جب ادا کر لو، جب جمعہ کی نماز ہو جائے تو اس کے بعد پھر اپنی اپنی راہ لو اور اللہ کا فضل یعنی روزی تلاش کرو۔ دوسرے مقام پر حصول رزق کے لیے اٹھائی جانے والی محنت و مشقت کو صلاۃ اللیل یعنی رات کی نماز میں تخفیف یعنی کمی کی ایک وجہ کے طور پر قبول کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ترجمہ، اس اللہ نے جانا کہ تم میں سے بعض بیمار بھی ہوتے ہیں اور بعض خدا کے فضل یعنی معاش کی تلاش میں ملک میں سفر کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 45۔ یوں گویا یہ اسلام کی نظروں میں جو شخص حلال طریقے سے روزی کمانے کے لیے محنت کرتا ہے، اس کے لیے مشقت اٹھاتا ہے، اس کی تلاش میں ممالک در ممالک سفر کرتا ہے، اس کی جستجو میں راتوں کو جاگتا ہے اور دنوں کو بے آرام رہتا ہے، اگر یہ سب کچھ ایک حد تک ہو تو نہ صرف قابل احترام ہے بلکہ قرآن کی نظروں میں وہ فضل الہی اور رحمت ایزدی کا مستحق بھی ہے۔ نمبر 5، ہاتھوں سے روزی کمانا۔ احادیث نبویہ اور سیرت طیبہ میں بھی قدم قدم پر انسانی محنت و ریاضت کی عظمت کو واضح کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص سے جو خود اپنے ہاتھ کی محنت سے کھاتا ہے بہتر کھانا کسی شخص نے کبھی نہیں کھایا، اور اسی لیے حضرت داؤد رسول علیہ السلام اپنے ہاتھ کی محنت سے کھایا کرتے تھے۔ نمبر 6، بہترین کمائی۔ روایات میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القصب قصب یدی العامل اذا نصح، ترجمہ، سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو ایک کارکن یعنی محنت کش کے دونوں ہاتھوں کے ذریعے حاصل ہو جب کہ وہ مالک کی یعنی خیر خواہی کرے۔ ایک دوسرے مقام پر یوں فرمایا تم میں سے کسی شخص کا اپنی کمر پر لکڑیوں کا گٹھا لانا اور اسے فروخت کر کے اپنے خاندان کی کفارت کرنا اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی سے مانگے، پھر وہ چاہے تو اسے دے یا نہ دے۔ ایک دوسرے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نصیحت فرمائی کہ لوگوں سے سوال کرنے سے تو بہتر ہے کہ وہ شخص ہاتھ میں ایک رسی پکڑے اور لکڑیاں لا کر اپنے لیے روزی پیدا کرے۔ نمبر 7، گداگری کی مذمت۔
اسی لیے اسلام میں گداگری یعنی مانگنے اور مفت خوری کی ہر جگہ مذمت کی گئی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے دنیا میں حرام خوری کی عادت جنم لیتی ہے۔ صفحہ نمبر 46۔ محنت یا ریاضت سے راہ فرار اختیار کا رجحان بڑھتا ہے۔ اس کے برعکس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل اسلام کو یہ نصیحت فرمائی کہ وہ چھوٹے سے چھوٹا اور معمولی سے معمولی کام اختیار کر کے اپنے لیے روزی پیدا کر لیں، مگر کسی کے سامنے دست سوال دراز کر کے انسان کی عظمت کا مذاق نہ اڑائیں، اس لیے کہ انسان کی عظمت صرف اس کی محنت میں مضمر ہے۔ جو اقوام محنت و مشقت کو اپنا شعار بنا لیتی ہیں، کامیابی فقط انہی کے قدم چومتی ہے، اور جو لوگ کاہلی اور مفت خوری کو وطیرہ و حیات ٹھہرا لیتے ہیں، قدرت بھی انہیں حالات کے رحم و کرم پر بے یار و مددگار چھوڑ دیتی ہے، اور یوں ذلت و نکبت ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ نمبر 8، محنت ایک عظیم وصف ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی صلیٰ والسلام سے ایک صحابی نے اپنی حاجت بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ فقط ایک پیالہ اور چادر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ اسے میرے پاس لے آؤ۔ وہ لے آئے تو آپ نے اس کی بولی دی اور 2 درہم میں اس سے فروخت کر دیا۔ بعد ازاں آپ نے 1 درہم سے اسے گھر کے لیے آٹا اور دوسرے درہم کے لیے ایک کلہڑا خرید کر لانے کا حکم دیا۔ اس نے تعمیل کی اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس میں لکڑی کا دستہ فٹ کیا اور پھر فرمایا کہ جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاؤ اور بازار میں فروخت کر کے اس سے اپنے لیے روزگار پیدا کرو۔ چنانچہ چند ہی دنوں میں اس کے پاس گھر کی ضروریات پوری کرنے کے علاوہ چند درہم نقد موجود تھے۔ 9، بھیک مانگنے کی مذمت۔ اسی طرح کا ایک قصہ مشہور صحابی حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا، آپ نے مجھے کچھ دیا، پھر مانگا، پھر دیا، مگر جب میں نے پھر مانگا تو آپ نے فرمایا اے حکیم، یہ مال بظاہر سبز اور شیریں ہے، جو شخص اسے استفنائے نفس کے ساتھ لے تو اس کے لیے تو اس میں برکت ہوتی ہے، اور جو شخص اسے اپنے نفس کو ذلت میں ڈال کر لے تو اس مال میں برکت نہیں ہوتی۔ حضرت حکیم فرماتے ہیں کہ میں نے اس پر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج کے بعد جب تک میں زندہ ہوں کسی شخص سے سوال نہ کروں گا۔ چنانچہ حضور کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مال غنیمت آتا اور آپ حکیم کو ان کا حصہ لینے کے لیے بلاتے، مگر حضرت حکیم قبول نہ فرماتے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو وہ انہیں مال غنیمت میں سے ان کا حصہ وصول کرنے کے لیے دعوت دیتے، مگر حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول نہ فرماتے۔ اس پر حضرت عمر فرماتے اے اہل اسلام، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے حکیم کو اس مال غنیمت میں سے حصہ دینا چاہا، مگر انہوں نے اس سے انکار کیا۔ اسی طرح حضرت حکیم اپنی وفات تک اپنے اس عہد پر قائم رہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی سے کوئی سوال نہ کریں گے۔ صفحہ نمبر 47۔ نمبر 10، محنت کش افراد کی تعظیم و تکریم۔ احادیث نبویہ میں ہمیں آپ کی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر پرمشقت زندگی کے علاوہ ایسے بھی متعدد واقعات ملتے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں محنت کش افراد کی کتنی عزت تھی۔ ایک بار ایک قصاب نے آپ کو کھانے کی دعوت دی، آپ نے قبول فرما لی۔ اسی طرح ایک دوسرے موقع پر ایک خیاط یعنی درزی نے آپ کو کھانے پر مدعو کیا، آپ نے اس کی دعوت کو بھی شرف قبول عطا فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیاط یعنی درزی نے کھانے پر مدعو کیا، اس موقع پر بھی میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ اس نے آپ کے لیے روٹی اور سالن تیار کیا تھا جس میں کدو اور گوشت تھا۔ میں نے دیکھا کہ آپ پیالے میں سے ڈھونڈ کر کدو تناول فرما رہے تھے تو میں اسی دن سے کدو کھانا پسند کرنے لگا۔ اگر انسان اپنی روزی کمانے کے لیے جو اور جیسی بھی محنت کرے، خواہ وہ محنت جسمانی ہو یا دماغی، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، اور اجازت ہی نہیں دیتا بلکہ محنت کرنے پر ابھارتا ہے۔ اور جو لوگ اپنا پسینہ بہا کر اپنی روٹی حاصل کرتے ہیں ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو بغیر محنت کے دوسروں کے سہارے اپنا پیٹ پالتے ہیں، خصوصیت سے جسمانی اور معمولی محنت کے کام کرنے والوں کو، جنہیں آج کی مہذب دنیا میں بھی معاشرہ میں وہ بلند مقام حاصل نہیں ہے جو دوسری اقوام کو حاصل ہے۔ اسلام ان کو وہی مقام عطا کرتا ہے جو مملکت کی بڑی سے بڑی شخصیت کو حاصل ہوتا ہے۔
اور یہ حق ان کو محض نظری اور قانونی طور پر نہیں دیا گیا ہے، بلکہ اسلام کے اصلی نمائندوں نے اپنے عمل اور اپنی سیرت سے اس کا ثبوت دیا ہے۔ انبیاء کرام جو اپنے اخلاق و کردار اور عزت و شرافت کے اعتبار سے پوری انسانیت کا جوہر ہیں، انہوں نے خود محنت اور مزدوری کی ہے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی روزی کمائی ہے۔ دوسروں کی بکریاں چرا کر اور گلہ بانی کر کے اپنی قوت لاجمود کا سامان کیا ہے۔ آج انبیاء کرام کے ماننے والے پیشہ محنت اور مزدوری کو ذلیل چیز شمار کرتے ہیں، مگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں یہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ وہ مزدوری کرنے والوں کے ہاتھ کے گھٹے کو خوش ہو کر بوسہ دیتے ہیں۔ ہاتھ کا گھٹا یعنی جو ہاتھ پر وہ بھوریاں سی بن جاتی ہیں کام کرنے کی وجہ سے، خوش ہو کر اس کو بھی چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں۔ اتنا ضرور ہے کہ اسلام نے محنت کو بے لگام نہیں چھوڑ دیا، وہ پیشہ محنت اور مزدوری میں آزادی کا قائل ہے، مگر اس کے ساتھ ایسی محنتوں پر وہ پابندی بھی لگاتا ہے جو معاشی یا اخلاقی حیثیت سے معاشرے کے لیے مضر ہوں۔ صفحہ نمبر 48۔ دور جدید میں محنت اور اجرت بطور عمل پیدائش کا مسئلہ۔ اسلام نے انسانی محنت کو ایک جائز عامل پیدائش کے طور پر تسلیم کیا ہے اور اس بات کی اجازت دی ہے کہ کوئی شخص محنت کر کے اس کا معاوضہ یعنی اجرت قبول کرے۔ تاہم محنت اور اجرت کا یہ اسلامی تصور موجودہ مغربی محنت و اجرت کے رائج الوقت نظریے سے یکسر مختلف ہے۔ مغربی تصور معیشت میں محنت نے بھی اسی طرح کی ایک قابل فروخت چیز ہے جس طرح کہ دوسری بے جان اشیاء منقولہ ہوں کہ غیر منقولہ، گویا ان کے ہاں آجر اور اجیر باہمی طور پر سوداگر اور گاہک کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آجر یعنی سرمایہ دار کو جتنی بھی محنت درکار ہوتی ہے وہ اسے مزدوروں کی منڈی یعنی لیبر مارکیٹ سے حاصل کرتا ہے۔ جب تک اسے ضرورت ہوتی ہے وہ اسے اپنے پاس رکھتا ہے، مگر جب اسے اس کی ضرورت نہیں رہتی تو وہ اسے فارغ کر دیتا ہے۔ بنیادی طور پر ایک غیر اسلامی اور غیر اخلاقی نظریہ ہے جو انسانی عظمت و شرافت کے منافی اور انسانی تحقیق پر مبنی ہے۔ اس میں محنت کو انسان سے جدا کر کے اسے فقط ایک عمل پیدائش کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے، جبکہ اسلام مکمل طور پر انسانی شرف و وقار کو بنیادی حیثیت دیتا ہے۔ آجر و اجیر کا تعلق باہمی گاہک اور دکاندار کا نام نہیں بلکہ دو بھائیوں، دو دوستوں اور مہربانوں جیسا ہے جن کے مابین باہمی ادب و احترام اور تحامل و ترافق کی فضا قائم رہتی ہے۔ اسلام اجیر کو اس کی محنت سے الگ کر کے محض ایک محنت کرنے والی بے جان چیز کے طور پر نہیں دیکھتا، بلکہ وہ اسے ایک ذی روح اور ذی ایمان انسان کے روپ میں نمایاں کرتا ہے، جس کی حیثیت معاشرے میں اتنی ہی مستحکم ہوتی ہے جتنی کہ آجر یعنی سرمایہ دار کی، کیونکہ اسلام میں محنت اور سرمایہ دو برابر کے عوامل یعنی فیکٹرز ہیں جن میں سے کوئی بھی دوسرے فریق پر فوقیت نہیں رکھتا۔ نہ تو سرمایہ دار یعنی آجر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جس جگہ سے چاہے اور جس قیمت پر چاہے محنت خریدے، اور نہ محنت کش یعنی اجیر کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ عہد و پیمان ہو جانے کے بعد امانت میں خیانت یا بد عہدی کرے۔ اسلام نے دونوں پر یہ لازم کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی خواہی کریں اور ایک دوسرے کی بدخواہی ہرگز نہ کریں۔ اس لیے اسلام میں سرمایہ دار کا بھی یہ اخلاقی فریضہ ہے کہ وہ محنت کش کے لیے کام کرنے کے مقام پر گرمی سردی سے بچاؤ اور اس کی جان کی حفاظت کا مناسب تحفظ کرے، اور ناخوشگوار اور مشکل کاموں میں اس کی اعانت کا بندوبست کرے۔ دوسری طرف اجیر کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ مقررہ وقت میں ہی کام مکمل کر دے اور کام چوری کر کے وقت ضائع نہ کرے۔ صفحہ نمبر 49۔ محنت کش کی اجرت۔ جہاں تک محنت کش کی اجرت کے تعین کا تعلق ہے تو سلسلے میں اسلام محنت کش کی کفالت کے نظریے کو اساسی اہمیت دیتا ہے، یعنی یہ کہ اجرت اتنی ہونی چاہیے کہ جس اجرت کے ذریعے محنت کش سرمایہ دار کی طرح اپنی ضروریات زندگی پوری کر سکے، یہ نہیں کہ بس اس کا سانس چلتا رہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ یہ غلام یعنی نوکر مزدور تمہارے بھائی ہیں، یعنی ویسا کھلاؤ جیسا تم خود کھاتے ہو، ایسا پہناؤ جیسے خود تم پہنتے ہو۔ مزدور کے لیے کچھ بنیادی حقوق۔ نمبر 1، مزدور کی تنخواہ کم از کم اتنی ہونی چاہیے جس سے وہ اپنے روزمرہ زندگی کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ 2، مزدور کے لیے کام کی جگہ کے نزدیک رہائش کا بندوبست کیا جائے۔ 3، مزدور کو ماہانہ تنخواہ کے ساتھ ساتھ طبی سہولیات ملنی چاہیے، اس کے لیے طبی مراکز قائم کرنے چاہیے تاکہ ضرورت کے وقت مزدور اس سے فائدہ اٹھا سکے۔
4. بعد از ملازمت مزدور کے لیے پینشن مقرر کرنی چاہیے تاکہ وہ ملازمت کے بعد اس سے استفادہ حاصل کر سکے. 5. مزدور کے خاندان کو سیر و تفریح کے لیے بھی سہولیات مہیا کی جانی چاہیے. 6. کام کے دوران زخمی یا معذور ہو جانے کی صورت میں کارخانہ دار کو چاہیے کہ وہ مزدور کو اتنی رقم دے تاکہ وہ معذوری کے دوران اس کو استعمال میں لا سکے. 7. مزدور کے خاندان کو صحت کی سہولیات کا بھی خیال رکھا جائے. 8. سرمایہ دار کے لیے ضروری ہے کہ وہ کارخانہ میں تیار ہونے والی اشیاء فیکٹری ڈیٹ پر مزدور کو فراہم کرے. 9. مزدور کے ساتھ اچھا رویہ اپنانا چاہیے تاکہ وہ کام پر آمادہ ہو سکے. اور 10. مزدوروں کو قانون سازی کے لیے آئینی حق ملنا چاہیے. سوال نمبر 12. نجی ملکیت اور اس کی حدود پر مختصر تبصرہ کریں. جواب. نجی ملکیت کی حدود. اسلام لوگوں کو ذاتی ملکیت سے منع نہیں کرتا، وہ ایسے اقتصادی اور معاشی نظام کو تسلیم نہیں کرتا جس میں اشخاص و افراد کو اشیاء منقولہ کے سوا زمین اور ذرائع پیداوار پر کسی حیثیت اور کسی حالت میں بھی حق ملکیت حاصل نہ ہو. صفحہ نمبر 50. اس طریقہ کار کو غیر فطری اور ایسے نظام کو ناقص اور غیر مطمئن نظام سمجھا جاتا ہے. انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب. قرآن عزیز نے جن مقامات پر انفاق اور خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی، ان افراد و اشخاص کی ملکیت کی تسلیم کرتے ہوئے ترغیب دی ہے. فرمایا، اور اس نے مال کو باوجود اس کی محنت کے رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں، مانگنے والوں کو اور گردنوں کو آزاد کرانے کے لیے دیا. سورہ البقرہ آیت نمبر 22. اسی طرح فرمایا گیا کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. ترجمہ، اور ان کے مالوں پر سائلوں اور تنگ دستوں کا حق ہے. اس قسم کی آیات قرآن مجید میں بکثرت ہیں جن میں انفرادی ملکیت تسلیم کرنے میں اشیاء منقولہ و غیر منقولہ یا ذرائع پیداوار میں سے کسی کی کوئی تخصیص نہیں ہے، اور ان میں سے کسی کے درمیان بحیثیت نفس سے ملکیت کوئی فرق نہیں بیان کیا گیا. تاہم وہ ذاتی ملکیت کے اصول کو تسلیم کرنے کے باوجود اس کی تحدید ضرور کرنا چاہتا ہے، اور اس ملکیت میں اس قسم کی وسعت دینا ہرگز پسند نہیں کرتا جس کی بدولت اس کے اقتصادی نظام کی بیان کردہ اساس و بنیاد پر زد پڑے اور اس کا اصل مقصد فوت ہو جائے. اس لیے وہ تمام اشیاء کے بارے میں بنیادی طور پر یہ حکم دیتا ہے کہ وہ مباح الاصل ہیں، یعنی وہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہیں بلکہ خالق کائنات نے ان کو تمام افراد انسانی کے لیے یکساں طور پر فائدہ اٹھانے کے لیے مخصوص کیا ہے. چنانچہ ارشاد ربانی ہے، خدا تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا ہے جو زمین میں موجود ہے. سورہ البقرہ آیت نمبر 3. دیگر آیات قرآنیہ، احادیث نبوی اور روایات فقہی اس اجازت عام کی تشریح کرتی ہیں، یعنی یہ بتلاتی ہیں کہ کون سی چیزیں انفرادی ملک نہیں بن سکتی اور کون سی بنتی ہیں اور بن سکتی ہیں. انہی تشریحات و تخصیصات سے یہ حقیقت بھی سامنے آ جاتی ہے کہ اسلام نے اپنے نظام میں بعض اشیاء کو عام فائدہ کی خاطر سب کے لیے یکساں طور پر مباح یعنی جائز قرار دیا ہے، اور اس لیے ان اشیاء کے متعلق کسی فرد واحد یا چند افراد جماعت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ مفاد عامہ کے خلاف ان کے تخلیقی مقام پر اس طرح اپنے قبضہ و تصرف میں لیں کہ وہ حکومت کو مقررہ منافع یا ٹیکس ادا کرنے کے بعد ان اشیاء کے مالک کے کل اور اجارہ دار بن بیٹھیں. البتہ ہر ایک فرد یہ حق ضرور رکھتا ہے کہ ان اشیاء کے مقام وقوع سے وہ اپنی ضرورت کے مطابق جس قدر اپنے قبضہ و تصرف میں لے آئے وہ بلا شبہ اس کی ملکیت سمجھی جائے. صفحہ نمبر 51. حکومت کا حق. اس کے برعکس حکومت کا یہ حق ہے کہ وہ ان چیزوں کی افادیت عام کرنے کے لیے ان کا نظم و ضبط اپنے ہاتھ میں لے لے، ان کی درآمد کا انتظام کرے اور جمہور کی ملکیت کے نام پر ان میں معاشی نظام کی بہتری کے لیے جس قسم کا تصرف مناسب سمجھے کرے. نمبر 1. معدنیات یا کانیں. مفاد عامہ کے سلسلے کی پہلی چیز معدنیات ہیں. نمبر 1. ابیض عربی کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور معرب میں جو نمک کی جھیل تھی اس کو تحفہ کے طور پر مانگا. آپ نے اجازت دے دی. ایک شخص نے یہ دیکھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نمک کا ہمیشہ جاری رہنے والا خزانہ کیوں اس کے حوالے کیے دیتے ہیں؟ آپ نے اس کی اصل حقیقت سے آگاہی کے بعد اسے واپس لے لیا اور اسے
اور دینے سے انکار فرما دیا۔ نمبر 2، عمر بن عوف مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال بن حارث کو مقام مبلیہ کے بلند و پست حصوں کی کانیں تحفے کے طور پر دے دیں اور مقام قدس کے ان حصوں کو بھی دیا جو کھیتی کے قابل تھے۔ آپ نے اس عطیہ میں کسی مسلمان کا حق ان کو نہیں دیا اور اس کے لیے ان کو فرمان لکھ دیا۔ یہ بالترتیب 2 صحیح احادیث رسول ہیں جن کو اساس و بنیاد قرار دے کر مجتہدین امت نے اسلام کے معاشی نظام میں معاون سے متعلق احکام بیان فرمائے ہیں۔ شارحین حدیث اور فقہا اس سلسلہ میں جن تفصیلات کو نقل کیا ہے ان کا حاصل یہ ہے۔